اور کیا کہا، میں کل رب کے سامنے کری ہو کے کہوں گی ربا مجھے میرے باپ کا پیار نہیں ملا، میرا باپ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا رہا، میں کھری ہوتی ہوں، میرا باپ گلی میں نشے کی حالت میں اول پھول بول رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی میرے باپ کو پکڑ کے گھر تک نہیں لے کے آتا، الٹے مذاق کرتے ہیں، جوتے پھینکتے ہیں، اور میرے بابا کو کئی دفعہ بچے پتھر مارتے ہیں، اور میں دیکھ کے کلیجہ میرا پھٹ جاتا ہے باجی جی، میں کیا کروں، میں کیسے اپنے باپ کو صحیح کروں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ جی میری پیاری بہن بھائیو، جیسا کہ آپ لوگوں نے تھمنیل کے اوپر دیکھا، ایک ماں اور بیٹا اور شرابی نشئی کا واقعہ، یقین مانے قسم سے کہتی ہوں، آج آپ کا اگر ضمیر نہ ہلا تو مجھے کہنا، آپ رونے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں آج کی ویڈیو کو آپ سکپ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تڑپا دینے والا واقعہ ہے۔ چلے جی ویڈیو کو لمبا نہیں کرتے، آپ سب سے پہلے یہ گزارش ہے کہ خدا کا واسطہ ہے کومنٹ باکس میں آ کے ایک دفعہ لکھے، اللہ تعالیٰ جو جو نشے کی حالت میں ہے سب کو معاف فرما دے، سب کو ہدایت عطا فرما۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے، یہ نشہ ایک بہت بڑی لعنت ہے، یہ ماؤں سے ان کے بیٹے چھین لیتی ہے، بہنوں سے ان کے بھائی چھین لیتی ہے، اور یہ نشہ تو اتنی ہی بری چیز، اتنی ہی بری لعنت ہے کہ نئی نویلی دلہن سے اس کا شوہر چھین لیتی ہے۔ چلے واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں، میں جامعہ میں پڑھاتی ہوں، وہاں ایک بچی تھی جس کو میں روزانہ کہتی تھی تمہارا یونیفارم بہت زیادہ گندا ہے، اور تمہارے شوز تو ہے ہی نہیں، اتنی سردی میں تم ٹوٹی ہوئی نائلن کی چپل جوتا ڈال کے آتی ہو، اپنے ابو سے کہو اور وہ تمہیں شوز لے کے دیں۔ لیکن وہ بیٹی ہر دفعہ کہہ دیتی تھی ابو جی ٹھیک نہیں، ابو جی ٹھیک نہیں۔ آخر کار میں نے ایک دن اس سے پوچھ ہی لیا، آخر کیا ہوا ہے تمہارے ابو کو، کہاں ہوتے ہیں، کیا پاکستان میں نہیں ہوتے؟ اور کہنے لگی کہ میرے ابو جی ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی باجی جی ادھر جامعہ میں آتی ہوں نا، اس کے بعد پھر جا کے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، لیکن لوگ بھی بڑا کام کروا لیتے ہیں لیکن پیسے نہیں دیتے، جب مجھے پیسے ملیں گے یا میری امی کو پیسے ملیں گے نا تو باجی جی میں اپنا جوتا اور ایک سردی والی چادر لے آؤں گی، تو پلیز آپ مجھے خدا کا واسطہ ہے مجھے ڈانٹیے نہ، مجھے مارا نہ کریں۔ یقین مانے اس بچے کی بات سن کے میرا دل، میرا کلیجہ پھٹ گیا، اور میں آخر کار مجبور ہو گئی، میں نے اپنی کلاس لی، اپنا پیریڈ مکمل کرنے کے بعد میں نے اسی بچی سویرا کو میں نے اپنی آفس میں بلایا، اور سٹاف روم میں بیٹھ کے میں نے اس سے پوچھا بیٹی آخر کیا ہوا ہے؟ تو وہ بیٹی رونے لگی، اس نے کچھ بھی نہیں کہا، بس اتنا کہا کہ میں جب کل روز قیامت جب کچہری لگی ہوگی میں رب ذوالجلال سے پوچھوں گی، اور ربا میرا کیا قصور تھا، میری ماں کا کیا قصور تھا، میرے چھوٹے بہن بھائیوں کا کیا قصور تھا، میرا باپ حرام کاموں میں لگ گیا، بری محفل میں کھانے پینے لگ گیا، نشے کی لت میں لگ گیا، لیکن ربا میرا کیا قصور تھا، میں باپ کی شفقت کو ترستی رہی، مجھے باپ کا پیار نہیں ملا، جو جو میری ضرورتیں تھیں وہ پوری نہ ہو سکی، ماں سے مانگتی ہوں، ماں آگے سے رو رو کے کہتی ہے میں کی کرا، میں لوگوں کے گھر کے برتن صاف کرتی ہوں، تیری ضرورتیں پوری کروں کہ تیرے بہن بھائیوں کو منہ میں روٹی یا دودھ کا فیڈر ڈالوں۔ یقین مانے یہ والی اس کی بات سن کے میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ پھر میں اب باہر آئی اور میں نے اپنی کلاس کی بچیوں سے اور ٹیچر سے کہا کہ آج کے بعد ہم اپنے جامعہ کے اندر مستحق لوگوں کے لیے بھی کچھ فنڈ اکٹھا کریں گے، اپنی اپنی سیلری میں سے ہر مہینے تھوڑا تھوڑا نکالا کریں گے، اور اس طرح سویرا جیسی لڑکیوں کی مدد ہو سکے گی۔ میری پیاری بہنا، چھوٹی سی بالکل چھوٹی سی بچی جس سے کبھی سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ اتنی بڑی بات کہے گی، اور کیا کہا، میں کل رب کے سامنے کری ہو کے کہوں گی ربا مجھے میرے باپ کا پیار نہیں ملا، میرا باپ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا رہا، میں کھری ہوتی ہوں، میرا باپ گلی میں نشے کی حالت میں اول پھول بول رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی میرے باپ کو پکڑ کے گھر تک نہیں لے کے آتا، الٹے مذاق کرتے ہیں، جوتے پھینکتے ہیں، اور میرے بابا کو کئی دفعہ بچے پتھر مارتے ہیں، اور میں دیکھ کے کلیجہ میرا پھٹ جاتا ہے باجی جی، میں کیا کروں، میں کیسے اپنے باپ کو صحیح کروں۔ یقین مانے یہ والی بات سن کے اس بیٹی کی میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، میں نے اس بچی کو پکڑ کے سینے سے لگایا، اور میں نے بھی دعا کی اللہ اس کے باپ کو اور ایسی بری اولادیں جو ان برے کاموں میں پڑ چکی ہیں سب کو ہدایت عطا فرما۔ ماؤں کے بیٹے ہیرے لال گلیوں میں مٹیوں میں رل گئے، یہ نشہ کرنے والے آپ لوگوں نے کہیں اپنے آس پاس دیکھا ہوگا، نالیوں میں گرے ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو کوئی ہوش نہیں۔
اللہ निस्तो नबूद कर दे उन लोगों का जो इन कामों की तरफ लगाते हैं लोगों को। हाय माओ के पुत्र रो लगे, ये माएँ दुआएं करती हैं अपनी औलाद के वास्ते। और बेटों के लिए तो हमारे मुआशरे में एक रवाज है, हर माँ का दिल करता है कि मुझे अल्लाह पुत्र दे, अल्लाह पुत्र दे। नाज़रीन व सामीन, औलाद बेटियां बुरी नहीं होती, हर आंगन में अल्लाह बेटी और बेटे की दौलत से नवाजे, लेकिन माएँ कहती हैं अल्लाह पुत्र भी दे, अल्लाह पुत्र। पुत्र इसलिए मांगती हैं कि अल्लाह ये अपने घर के फर्ज को उठा ले, बोझ उठा ले, बाप बुजुर्ग का वजन उठा ले। लेकिन अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे, जब बेटा जवान हो के बुरे कामों में लग जाए तो बुरा बाप की गुलामी नौकरी खत्म नहीं होती, वो तो अपने जवान पुत्र के लिए भी रोटी का बंदोबस्त करता है। हालांकि उस बाप ने तो इसलिए पुत्र की दुआ की थी कि कल बुढ़ापे पे मेरा आसरा बने, मेरा सहारा बने, मैं सुकून की बुढ़ापे में बैठ के रोटी खाऊं। लेकिन जिनकी औलादें इन नशों में पड़ जाती है ना, यकीन माने उनकी माँ बाप की भी दुनिया में कोई इज्जत नहीं करता। और नशा करने वाले की तो इज्जत रहती नहीं, लेकिन उनके माँ बाप की भी, उनकी बीवी बच्चों की भी कोई इज्जत नहीं रहती। जी मुख्तसर करके आपको वाकया भी सुना देती हूँ। एक नशेई, एक शराबी नशे की हालत में 40 साल नशा करता रहा। आखिरकार अंदर पेटा सब खत्म हो चुका और वक्त नज़ा का वक्त आ गया। पास बैठी हुई रोती हुई माँ से कहा, माँ अपने मुर्शद से जाके को मेरा जनाजा पढ़ा देगा। माँ मैं तो बड़ा ही लानती हूँ, बड़ा ही बदनसीब हूँ, मेरी तो ज़माने में कोई इज्जत नहीं, मेरा जनाजा कौन पढ़ने आएगा। माँ अपने मुर्शद से कहो मेरा जनाजा पढ़ाए और 4-5 बंदे साथ आएंगे, वो मेरा जनाजा पढ़ लेंगे। माँ मुझे आखिरत से, अपने रब से बड़ा डर लग रहा है, मुझे दोज़ख जहन्नुम की आग से, कब्र के कीड़े मकोड़ों से डर लगता है। माँ खुदा का वास्ते जा अपने मुर्शद से के मेरा जनाजा पढ़ा दे, हो सकता है उसकी आमीन के सदके, उसकी आमीन दुआ के सदके अल्लाह ताला मेरी अगली मंजिल आसान कर दे, मुझे जहन्नुम में नहीं बल्कि मुझे जन्नत से नवाज दे। माँ जा अपने मुर्शद के पास। मेरी प्यारी बहना, माँ कैसे रह सकती थी। माँ एक जवान पुत्र मरता हो और वो भी तरले लेता हो, माँ का कलेजा फट जाता है। माँ कहती है अपने पुत्र की मौत मैं मर जाऊं, मेरे पुत्र को जिंदगी, तंदुरुस्ती और खुशियां और इससे मिल जाए। आखिरकार माँ ने बेटे की बात सुनी, अपने मुर्शद के पास गई और जाके कहती है, मुर्शद जी मेरे पुत्र का आखिरी वक्त आ गया, नमाज जनाजा पढ़ा दोगे, क्योंकि मेरे पुत्र की वसीयत है। मुर्शद ने आगे से कहा, नहीं, तेरा बेटा सारी जिंदगी हराम कामों में पड़ा रहा, नशों में रहा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मुर्शद ने कह के जवाब दे के वो सो गया। लेकिन माँ जब वापस आई तो पुत्र ने पूछा, माँ ने कहा मुर्शद ने इनकार कर दिया है, वो तुम्हारा नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगी। पुत्र रोने लगा। माँ अपने बेटे को समझाती है और कहती है, पुत्र सारी जिंदगी मैंने तुम्हें कहा था ये बुरे कामों से पास आ जाओ, देख बुरे काम का बुरा नतीजा। आज मेरे मुर्शद ने भी तेरी आखिरी नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। और माँ और पुत्र बड़ा रो रहे हैं। फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई, पता नहीं मरते हुए बेटे को क्या सूझी। बेटे ने अपनी माँ से कहा, अम्मा अगर तेरे बस में हो, अगर अल्लाह तुम्हें इख्तियार दे दे कि तू मुझे जन्नत में या दोज़ख में भेजेगी। माँ अगर अल्लाह तुम्हें इख्तियार दे तो बता, तू मुझे जन्नत में भेजेगी या कि दोज़ख में। तो माँ अपने पुत्र का मुंह से चूमती, उसका पसीना हटताती हुई कहती है, मैं सदके में वारी जावा मेरा पुत्रा, माँ देर ना लावे तेनू जन्नत च भेजे, पर की करा पुत्रा, ए खुदाई वांडे, ए रब दा फजल होया तो तू जरूर जन्नत च जाएगा, लेकिन मैं खुदा ते नहीं ना पुत्रा। सिनो सामिन, मरते हुए बेटे ने जब अपनी माँ की हिचकियां रोती हुई सुनी ना, तो कहने लगा, माँ तू तो माँ है ना, तू एक माँ जितना प्यार करती है। और मैंने मौलवियों से, मैंने बड़ों से सुना है रब 70 माँओं से बढ़ के प्यार करता है। माँ तू मुझे यही कहती थी ना कि मेरा रब 70 माँओं से बढ़ के प्यार करता है, तो जब तू मुझे दोज़ख में नहीं जाने देगी तो यकीनन मेरा रब भी मुझे दोज़ख में नहीं जाने देगा। बेटा ये कहते हुए, शराबी नशे ये कहते हुए तौबा करता है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। अब मैंने अपनी माँ से सुना है कि तौबा के दरवाजे हर वक्त तो खुले रखता है। अल्लाह मैंने अपनी माँ से सुना है घर से माँ भी निकाल देती है, लेकिन तू नहीं अपने घर से निकालता।
تیری رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اللہ تیری رحمت آوازیں دیتی ہے، آجا آجا آجا۔ آج آ گیا ہوں میں، اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول اور میری توبہ قبول فرما لے۔ اللہ میں نے تو سنا ہے، میں نے تو کسی کو کہتے ہوئے یہ بھی سنا ہے، کوئی انسان کوئی چیز اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتی جتنا کہ تو ایک گناہ گار کی توبہ کی شدت کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھ سے راضی ہو جا، میری بدعمالیوں کو، میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اللہ، کیونکہ تو قادر ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ نشئی، وہ ماں اور پتر دونوں روتے روتے، بیٹے نے آخری ہچکی لی، ماں نے کہا پر میرے بیٹے کلمہ طیبہ، اور بیٹا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ کرتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر بیٹا مرا، بیٹے کی آنکھوں بھی مرتے ہوئے کی آنکھوں میں توبہ کے آنسو تھے، ماں پاس بیٹھ کے رو رہی تھی، ادھر مرشد پاک ماں کا جو مرشد تھا وہ سویا ہوا، اور ابھی ماں رو رہی ہے تو وہ سویا ہوا مرشد نے دروازہ کھٹکایا اور آ کے کہا مائی دروازہ کھول۔ مائی نے کہا مرشد جی آپ کو کیسے پتا چلا میرا پتر مر گیا ہے؟ اور مرشد نے اتنا مزے کا جواب دیا۔ مرشد نے کہا جب تو واپس آئی اور میں ادھر سو رہا تھا مسجد میں، اچانک مجھے میرے رب نے کہا اے حسن بصری تو سو رہا ہے، ادھر میرا یار مر چکا ہے، تو سو رہا ہے، میرے یار کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ بس حسن بصری مرشد نے کہا تیرا بیٹا ادھر مرا، مجھے رب نے ادھر اعلان کر دیا میرا یار مر گیا ہے، میرا یار مر گیا ہے، تو اس کا نماز جنازہ پڑھا۔ میری پیاری بہنا مرشد بھی آ گیا، نماز جنازہ بھی ہو گئی، نماز جنازہ پڑھنے والے بھی آ گئے۔ پتا کیا چلا، ادھر اس نشئی نے توبہ کے آنسو بہائے، ادھر میرے رب نے بخش